قرآن مجید میں اللہ رب العزت بار بار اس انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ دیکھو جس طریقے سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا اور اسی تخلیق کو تمہاری ختم بھی ہونا ہے، معلوم یہ ہوا کہ تمہارے پاس اعمال کو جمع کرنے کا یہ ایک بہت سنہرا موقع ہے۔ اس میں تلافی کر لو، اس کے بعد تلافی نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس قوم کے لیے ضائع کرنے کی سب سے محبوب ترین چیز، سب سے پسندیدہ ترین چیز وقت ہے۔ اس قوم کی سب سے محبوب ترین ضائع کرنے والی چیز کون سی ہے؟ وقت۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بعض قوانین جو ہے نا، فطرت کے قانون، دیکھو بڑی اہم بات کرنے لگا، سنو، فطرت کے قانون اللہ نے سب کے لیے ایک جیسے رکھے، کافروں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی۔ قانون دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ نمبر ایک قانون فطرت اور قانون شریعت۔ قانون فطرت اور قانون شریعت۔ قانون شریعت وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، سفر کے مسائل، حج کے مسائل، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل۔ ایک مسلمان کے لیے سارے کے سارے کیا ہیں؟ قانون شریعت، شریعت کا قانون۔ یہ اس میں اللہ رب العزت چھوٹ دے دیتے ہیں۔ قانون شریعت میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون کی وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں اللہ رب العزت معاف کرنا چاہیں کر دیں، نہ کرنا چاہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن قانون فطرت جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کسی کے لیے تبدیل نہیں کرتے، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اس کے اوپر جو عمل کرتا ہے اس کو بہتری ملتی ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا قانون فطرت ہے کہ اس وقت کو جو اچھے انداز سے استعمال کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، بلکہ چاہے وہ ملحد ہو، خدا کا انکار کرنے والا ہو، اس وقت کے ساتھ جو انصاف کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر جو ہے ثمر عطا فرماتے ہیں، پھل عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ چنانچہ آج ہم ساری دنیا کے اندر دھتکارے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے۔ کیوں دھتکارے ہوئے؟ کیا وجہ ہے؟ طویل بحث ہے، لیکن ایک ان میں سے ایک بڑی وجہ بھی ہے کہ اس قوم، اس ملت کے نوجوانوں کو، اس قوم کے لوگوں، نوجوان نہیں بلکہ سب کو کے لیے سب سے آسان ترین چیز ضائع کرنے کی جو کہ سب سے قیمتی ہے وہ وقت ہے۔ وہ وقت ہے۔ یہ وقت برباد ہوتا ہے چائے خانوں پر، یہ وقت برباد ہوتا ہے گھنٹوں کی مجالس میں، یہ وقت برباد ہوتا ہے لا یعنی گفتگو میں، یہ وقت برباد ہوتا ہے فضول قسم کی بحث و مباحثے میں۔ ابھی پچھلے اتوار کو، یہ جو اتوار گزرا ہے، تو حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد محترم، اتوار کے دن مجلس ہوتی ہے، حضرت کا بیان ہوتا ہے، تو میں بھی کوشش کرتا ہوں جانے کی الحمدللہ ہر اتوار کو۔ اس اتوار کو حضرت کا موضوع ہی یہی تھا، ایک دعا تھی، وہ دعا انشاءاللہ میں عرض کروں گا، ابھی وہ موضوع سے بات دور چلی جائے گی۔ حضرت یہی فرما رہے تھے کہ اس قوم کو لت پڑ چکی ہے فضول گفتگو کرنے کی۔ موجودہ سیاسی حالات میں حضرت نے فرمایا، میں ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، کہ جس شخص کے ذمے میں حالات کو تبدیل کرنے کی اہلیت، صلاحیت اور طاقت موجود ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے، فرض کے درجے میں ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کرنے کی جانب قدم اٹھائے، یعنی جو صاحب اختیار ہے یا جس کا عوام الناس کے اندر اثر و رسوخ ہے۔ اب جیسے میں اسی کی مثال دے دیتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں جب سود کا میں نے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ کورنگی فیڈریشن میں حضرت مولانا صاحب نے پورے پاکستان کے صنعت کاروں کو جمع کیا اور بینکرز کو جمع کیا، اور سود کے متعلق ایک بہت زبردست قسم کا سیمینار ہوا۔ وہ کوئی کانفرنس نہیں تھی، مخصوص لوگ تھے اس میں، اور ان میں جھنجھوڑا۔ تو مولانا تقی صاحب جیسا انسان یہ کام کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا،
اور ببانگ دہل ان کو کہا کہ اللہ کی اس جنگ سے نکلو. کیوں؟ کرنے کی اہلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، طاقت بھی ہے. لیکن جس کے بس میں ایک عام انسان ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ جب بحث و مباحثے میں پڑتا ہے تو وہ سوائے اپنے وقت کو خراب کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت کے اندر وہ بہترین قسم کی دعا کر سکتا ہے.